الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج رمضان المبارک میں جو جمعہ آتا ہے وہ آخری جمعہ ہے۔ یہ جمعہ تاریخی، جغرافیائی اور حالات کے لحاظ سے اپنے اندر بہت سی باتیں لیے ہوئے ہے۔ آج کا دن جو ہے عالم میں یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ مومنین اور مسلمین کا جو قبلہ اول کیا ہے؟ مسجد اقصی، بیت المقدس۔ بعد میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا۔ تو یہود و نصارہ رخ کرنے کو، چونکہ نصرانی مشرق کی طرف اور یہودی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ساری کامیابی اسی میں ہی سمجھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اصل نیکی کیا ہے، اصل خیر کیا ہے۔ تو جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ چند جملوں میں یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر حالات میں اپنے اوپر جو لازم سمجھتے ہیں وہ مال نکالنے کے سلسلے میں زکوٰۃ، اور جب عید الفطر آ جائے تو فطرہ، جبکہ حقیقت یہ ہے بعض حالات میں مال نکالنا اور خرچ کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جو فرض ہونا ہے اور جو وجوب ہے یہ زکوٰۃ اور فطرے سے ہٹ کر کے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیر بتلایا، جو بھلائی بتلایا، وہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک ترتیب بتا دی، اور اس ترتیب میں یہ زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں، سن لو، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یہ پڑھنا، ترجمہ دیکھنا، تفسیر دیکھنا، مفسرین کے اقوال دیکھنا اور اس کے تحت آنے والی احادیث مقدسہ کو دیکھنا۔ اس میں زکوٰۃ کا جو ترتیب ہے پہلے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے۔ بعض حالات میں ہمیں مال خرچ کرنا، جیسے زکوٰۃ ہم پر لازم ہے اگر ہم مالک نصاب ہیں، تو ایسے بعض حالات میں ہمیں مال خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خالی زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خالی فطرہ اگر ہم مالک نصاب ہیں تو ہم پر واجب ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے مالک نصاب ہو تو، فطرہ واجب ہے مالک نصاب ہو تو، اس کے علاوہ بھی بعض حالات میں مال نکالنا اور خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ میں ترتیب سے ترجمہ پڑھ دوں پھر آگے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، کہ بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف یعنی پورب کی طرف پھیرو، والمغرب اور مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور لیکن بھلائی یہ ہے کہ ایمان لے اللہ پر اور روز آخرت پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، انبیاء پر، وآتى المال على حبه ذوی القربى، یہاں سے مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور مال خرچ کرے علی حبہ میں جو ہی ہے اس کا مرجع دو ہو سکتا ہے کہ آدمی کو مال کی خود ضرورت ہے، چاہت ہے،
اور آدمی ابھی عمر کا ایسے مرحلے میں ہے 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال کی ظاہری اعتبار سے اس کی عمر بھی لمبی ہوگی، پھر بھی وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ اور مال خرچ کر رہا ہے کہاں؟ مال کی چاہت یا اللہ کی محبت کی وجہ سے، مال کی چاہت کے باوجود یا اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ کس پر خرچ کرا؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر۔ ذوی القربہ سے مراد یعنی خونی رشتہ کے جو لوگ ہیں اور جو رشتے ناطے دار ہیں۔ یہاں یہ بات غور سے سن لو مسلمانوں، آج ہمارے اندر غفلت اتنی آ گئی ہے کہ بعض کنبے قبیلے خاندان میں اب مضبوط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی کنبے قبیلے خاندان میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے، کوئی بچہ یتیم ہو جائے، کوئی لڑکی یتیم ہو جائے، معمولی سی بعض دفعہ مدد کر دیتے ہیں، اس کی خبر گیری مکمل طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ ان کے منہ میں جانے کے لیے اناج چاہیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے کپڑا چاہیے، ان کی سروں کی عصمتوں کی حفاظت کے لیے رہائش کے لیے سر پہ چھت اور چھپر چاہیے، اور ان کی عزت بچانے کے لیے شادی بیاہ کے اخراجات چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کنبہ، ایک خاندان، ایک قبیلہ جس کے تعلق سے مجھے اطلاع ملی، باپ مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، لڑکی بالغ تھی۔ چونکہ اسلام میں شادی بہت آسان عمل ہے، لیکن ہم نے یہاں بھارت کی ریت اپنا لیا تو بہت مہنگا اور مشکل عمل ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لڑکی مرتد ہو گئی، دوسرے کے ساتھ چلی گئی۔ کیوں؟ ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے خیال نہیں کیا کہ ہمارے خاندان کی بچی ہے، ہمارے رشتہ دار کی لڑکی ہے، ہمارے پٹی اور پٹیدار کی لڑکی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم اپنی لڑکی کے ہاتھ کو پیلے کریں تو اپنے رشتہ دار کی بیٹی کے بھی ہاتھ کو پیلے کریں۔ یہ وبال کس پہ جائے گا؟ یہ عذاب کس پہ جائے گا؟ یہ نحوست کس پہ آئے گی؟ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خالی زکوٰۃ ہی دینا واجب ہے، اور بعض دفعہ تو ہم اپنے اعزاء اقربا، غریب اعزاء اقربا کی زکوٰۃ سے بھی مدد نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے نہیں پوری۔ زکوٰۃ پوری نکالیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زکوٰۃ کی مقدار کروڑوں کو پہنچ جائے گی، لیکن 2-4 لاکھ روپیہ بانٹ بوٹ کے چھٹی کر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ والیتاما، کہاں مال خرچ کر رہا ہے؟ یتیموں پر، یتیم جس کا باپ نہیں ہے، والمساکین جس کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور مسکین کے بارے میں سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا مسکین خالی وہ نہیں ہے جو 1-2 کھجوریں مانگ کر کے جمع کر کے پیٹ بھرتا ہے، مسکین وہ بھی ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ وابن السبیل، مسافر، آدمی گاؤں میں بہت مالدار ہے، سفر میں گیا اور چوری ہو گیا، مال گر گیا، ضائع ہو گیا، اس کو بھی دے سکتے ہیں، اس کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ والسائلین، اور جو مانگتے ہیں، ضرورت مند ہوگا تبھی کوئی مانگنے آئے گا، ان کو بھی دینا لازم ہے۔ وفر رقاب، و گردن چھڑانا، اس زمانے میں گردن چھڑانے کی بات تو نہیں ہے، غلامی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن گردن چھڑانے کے تعلق سے یہ سن لو کہ ہمارے وہ پڑھے لکھے نوجوان اور ہمارے وہ رہبرایان قوم اور پیشوایان قوم جن کو بلا وجہ پکڑ کر کے جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، ان کی ضمانت کے لیے، ان کی رہائی کے لیے پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ نہیں ہے، ایسے تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ بھلائی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ جو کیس جمعیت العلماء لڑتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، بھلائی کا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ آتا زکوٰۃ، اسے زکوٰۃ دیا، اب زکوٰۃ کا تذکرہ آیا۔ ابھی تک جو خرچ کرنے کا تذکرہ تھا وہ زکوٰۃ کا نہیں تھا۔ کس پر خرچ کرے؟ رشتہ دار پر، یتیم پر، مسکین پر، مسافر پر، مانگنے والوں اور گردن چھڑانے میں۔ اب زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، ابھی فرض سے پہلے کا تذکرہ تھا، فرض سے پہلے کا تذکرہ تھا۔ تو بعض حالات میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں مال خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے،
کسی بچی کی عصمت بچانی ہو، مرتد ہونے سے بچانا ہو، وہاں ہمیں اپنا مال خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے مال کا ایک خاص حصہ باقی رکھیں، پس انداز رکھیں۔ امداد کے طور پر خرچ کرے اچھی بات ہے، خیرات کے طور پر خرچ کرے اچھی بات ہے۔ اگر امداد، خیرات، عطیے کی رقم نہیں خرچ کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ ہی میں سے خرچ کرے۔ کہاں پر؟ ایک مصرف کیا بتا دیا میں نے؟ اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے، ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ علاج معالجہ کے لیے ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو بیڈ پر ریڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر جاتے ہیں اور دوا کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز بتا دوں میں کیا ہے؟ تعلیم، ایجوکیشن کے نام پر دنیا کی تمام قومیں بہت ڈھیر سارا اسکالرشپ دیتی ہیں۔ اگر کوئی اسکالرشپ نہیں دیتا ہے تو مسلمان نہیں دیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ آپ اپنی رقم کو پسنداز کر کے رکھیے اور اپنے نونہالوں کی تعلیم پر خرچ کیجئے، ان کو آگے بڑھائیے۔ یاد رکھو، اگر ایک نونہال کوئی آگے بڑھ گیا، ہو سکتا ہے اپنے وقت وہ قائد بن جائے، لیڈر بن جائے، پوری قوم کی قیادت کرنے والا بن جائے۔ تو ان چیزوں کے بھی خرچ کیجئے، زکوٰۃ کے علاوہ کی رقم جو ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ نماز قائم کیا، زکوٰۃ دیا، پھر والموفون بعہدہم، اور یہ جو لوگ اپنے عہد کو، وعدے کو، معاہدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اذا عہدوا، جب کہ وہ وعدہ کرے، عہد کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور کون لوگ؟ بھلائی کا کام کرنے والے جو صبر کرنے والے ہیں، باسا تنگ دستی میں، ذرہ بیماری میں۔ تنگ دستی سے مراد کیا؟ فقر، محتاجگی، غربت، افلاس، بھوکمری۔ اور ذرہ سے مراد کیا ہے؟ جسمانی بیماری۔ اللہ آگے کہتا ہے وحین الباس، اور جنگ کے موقع پر۔ اس آیت کا جو یہ ٹکڑا وحین الباس، ایسے موقع سے صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آج یوم القدس ہے، انبیاء کی سرزمین میں جو خون کی ندی بہائی جا رہی ہے، جو نونہالوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو شہید کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے، اس زمانے میں اس کا صحیح مصداق کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو انبیاء کی سرزمین میں ابھی سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہی لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو دوستو، آج پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم خالی زکوٰۃ اور فطرے پر نربھر نہ رہیں۔ زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ بعض حالات میں ہمیں اپنا مال خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ بھی اپنا مال خرچ کرنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے اور بعض حالات میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے خرچ نہیں کیا اور ہماری عصمت لٹ گئی، ہماری بیٹی مرتد ہو گئی، تو پورے کنبے میں اس کی نحوست آئے گی۔ اگر ہم نے خرچ نہیں کیا، ہمارے کنبے قبیلے کا ہمارا کوئی رشتہ دار ایڑیاں رگڑ کے علاج نہ کر پانے کی وجہ سے مر گیا تو اس کی نحوست ہم تک بھی آئے گی۔ اگر ہم نے خرچ نہیں کیا، ہمارا کوئی نونہال جو کہ تعلیم میں بہت آگے جا رہا تھا اور فیس نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا، اس کی ناکامی میں جہاں اور بہت سے اسباب ہوں گے، اس میں ہمارا بھی نام آ جائے گا، اس کی ناکامی میں، نہ پڑھنے میں۔ تو ہمیں اپنے مال کو جو فرض ہے اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے اور مواقع دیکھتے رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں صدقہ فطر کی طرف۔ صدقہ فطر کے تعلق سے ہم لوگ بہت غفلت کے شکار ہیں، میں غفلت کے شکار اس لیے بولتا ہوں، جو کروڑ پتی ہے وہ بھی گیہوں کی قیمت دے دے گا، جو لاکھ پتی ہے وہ بھی گیہوں کی قیمت دے دے گا، جس کے ٹیبل پہ اکھی مرغی کا آرڈر ہوتا ہے اور ایک کاش کھائے گا پوری مرغی چھوڑ دے گا، وہ بھی گیہوں کی قیمت دے کے چھٹی لے لیتا ہے، جس کے یہاں جس کے بچے اور لڑکے صبح شام ہزاروں روپیہ ایسے خرچ کر دیتے ہیں ہوٹلوں میں، چائے خانوں میں، وہ بھی گیہوں کی قیمت دے کے چھٹی لے لیتا ہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، بہت افسوس کا مقام ہے۔ اگر آپ گیہوں کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو یقیناً صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کو سوچنا چاہیے آپ کی حیثیت کیا ہے۔ بھائی اگر آپ کے گھر پہ آپ کا داماد آ جائے، لمبا بھوکا پیاسا ہو، بالکل
اس کے ہور سوکھ گئے ہو، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہو بھوک پیاس سے، اور آپ اس کو چٹنی روٹی کھلا دو تو کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ بھر جائے گا پیٹ، نہیں بھرے گا؟ پیٹ تو بھر جائے گا۔ لیکن اگر آپ آ رہا ہے، آپ کا داماد بھوکا پیاسا ہے، آپ نے دسترخوان سجا دیا، مختلف قسم کے کھانے، گھی اور چٹنی، اچار اور میٹھا اور شیرینی اور نمکین اور فرائی اور کیا کیا رکھ دیا، تو بہت خوش ہوگا وہ۔ کیا ہوگا وہ؟ تو ایسا ہی مسئلہ ہے، ہم خالی جو ہے اپنے سر سے بوجھ نہ اتاریں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم گیہوں صدقے فطر میں گیہوں کی قیمت دے کر کے چھٹی کرنے والے نہ بنے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت پہلے سے گیہوں، کشمش، کھجور اور جو میں سے جس کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی تھی وہ لوگ اس کے حساب سے صدقے فطر نکالتے تھے۔ اس وقت ان کی اتنی اچھی پوزیشن نہیں تھی لیکن پھر بھی نکالتے تھے، اور ارادہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ اصلاح بنا دے گا انشاءاللہ آپ خرچ کریں گے تو۔ کیا ہوتا تھا؟ اور اللہ نے بنا دیا۔ ابھی جاؤ تو ان کی آفس میں بیٹھو تو دیکھ کر کے دنگ رہ جاؤ، نگاہ نہیں کام کرتی ہے۔ یہ سوچنا پڑتا ہے یہ وہی شخص ہے جو پہلے اس طرح سے تھا، ابھی اتنی حیثیت ہو گئی، اور دینداری بہت زیادہ، تقوی پرہیزگاری بہت زیادہ۔ تو ہمیں اپنی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ وہ گلہ مٹانا، سر سے بوجھ اتارنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب سن لو آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ کا دل مفتی ہے، آپ کا دل قاضی ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کر لو آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ اس حساب سے صدقہ فطر نکالو۔ دیکھو گیہوں کتنا ہے؟ 100 روپیہ، کتنا؟ 100، اور جو 280 گیہوں 100، جو 280، اور کھجور جو ہے 1050، 1050 کھجور 1050، اور یہ کشمش جو ہے 1250 1250۔ تو جس کی جو حیثیت ہے اس حساب سے وہ صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کرے۔ اور صدقہ فطر جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ سے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ روزے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، کمی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، روزے میں بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کیسے کوتاہی؟ آپ روڈ پر نکلے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نگاہ اٹھ گئی کہ نہیں اٹھ گئی؟ آپ کہیں بیٹھے پنچایت میں، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بات زبان پہ آ گئی، اور سنن کا، مستحبات کا، آداب کی سب کی رعایت نہ کر سکے ہم، تو کیا ہے؟ اللہ سے فرماتے ہیں جو یہ صدقہ فطر ہے یہ روزے کو کس سے؟ لغو اور فحش باتوں سے جو ہم سے ہوئی ہے کمیاں کوتاہیاں، یہ پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ طعمۃ للمساکین، طعمۃ اور مسکینوں کے کھانے کا سامان ہے۔ یعنی ہماری جو ہے ہمارا روزہ پورا پاک صاف ہو جائے گا، کلین ہو جائے گا، بالکل سمجھو بہت اچھے سے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی اس کے ذریعے سے۔ اور جو ہمارا غریب بھائی ہے اس کے کھانے کا سامان ہو جائے گا، اس کی عیدی ہو جائے گی۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں صدقہ فطر کے تعلق سے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صدقہ فطر اگر آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سمجھ لیجئے، آپ کے گھر میں عید کے دن اچھے اچھے کھانے بننے کا خوشبو دور تک جا رہی ہے، بیچارہ غریب کیا کچھ نہیں ہے، تو آپ اس کو دے دیں گے صدقہ فطر، وہ بھی انتظام کر لے گا۔ تو صدقہ فطر کی رقم جو ہے غریب، محتاج، غیر مسلم پڑوسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کو تو خیر دینا ہی چاہیے اپنے بھائی بندوں کو۔ اور یہ بھی دھیان رکھو دینے میں جو ترتیب اپنائی گئی ہے اس ترتیب کا بھی دھیان رکھا کرو۔ کیا ہے؟ اپنے اعزاء اقربا کو پہلے ترجیح دو۔ اعزاء اقربا کو دینے میں کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم جو ہم پورا کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ کس کا ثواب؟ صلہ رحمی کا ثواب۔ ایسے موقع سے لوگ زکوٰۃ کے موقع سے، صدقہ فطر کے موقع سے لوگ اعزاء اقربا کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا رشتہ دار کیا سوچے گا؟ ہم کو زکوٰۃ کی رقم دیا ہے، ہم کو صدقہ فطر دیا ہے۔ وہ کچھ نہیں سوچے گا۔ آپ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ ارے بھائی لے لے یہ صدقہ فطر کی رقم ہے، یہ لے لے یہ زکوٰۃ، یہ بتانا ضروری؟ آپ دے دو اس کو لفافہ میں، آپ کی نیت ہونی چاہے زکوٰۃ دینے کی، آپ کی نیت ہونی چاہے فطرہ دینے کی، وہ کافی ہے، اس کو بتانا ضروری
نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے ہم بھائی بندوں کو اعزاء اقربا کا خیال رکھے، ان کے خیال رکھنے میں ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ ہم سے اس میں غفلت ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔